السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں سیاسی انتشار اپنے عروج پر ہے اور سیاسی اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں ناظرین آپ کو عرض کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور مساق جمہوریت کے بعد جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، ان کے درمیان ایک مفاہمت کا جو عمل شروع ہوا تھا، اس مفاہمت کے عمل کو بہت نقصان ہوا ہے۔ سیاست میں وہ مفاہمت کا عمل جو 2008 سے شروع ہوا، 2013 تک آیا، 2013 سے 2018 تک آیا، پاکستان میں 2 حکومتوں نے اپنے ٹائم پورے کیے اور اس دوران وزیر اعظم چینج ہوتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی گئے تو ان کے بعد راجہ پرویز اشرف آ گئے، میاں نواز شریف صاحب گئے تو ان کے بعد شاہد خاقان عباسی آ گئے، لیکن اس اسمبلی نے، اس پارلیمنٹ نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ پسند نہیں تھی کہ یہ پارلیمانی عمل اور جمہوری عمل پاکستان میں جو چل نکلے ہے یہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا اور نئے پروگرام کے تحت عمران خان صاحب کو لے آئے، اور سیاست میں اب اتنی تلخی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایک دفعہ پھر 90 کے عشرے میں چلے گئے ہیں اور سیاست بالکل ایک طرف ادھر چلی گئی ہے۔ سیاسی تلخی کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ معاشی صورتحال، اس پہ پہلے میں ایک ویلاگ کر چکا ہوں کہ IMF جو ہے وہ قرضہ نہیں دے رہی، اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ بہت ڈیٹیل سے میں نے بات کی ہوئی ہے، وہ آپ میرے YouTube چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب جو سیاسی تلخی پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو گئے ہیں۔ سیاستدانوں کے درمیان جو مفاہمت کا ایک عمل تھا، جو مل بیٹھنے کا اور بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنے کا جو ایک عمل تھا، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سیاستدانوں میں تلخی بہت بڑھ گئی ہے، دوسری طرف ججوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں ان کے ساتھی ججوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس کا ون مین شو پاور جو ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، کہ ایک نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں اور بہت زیادہ طاقت ہے۔ جو از خود نوٹس کا ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی از خود نوٹس کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے، ایک نیا آئین قانون میں تبدیلی لا رہی ہے، اور جو از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار ہے اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف ججوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ساتھی ججوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو یہ کوئی بات غلط نہ ہوگی۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں بھی چیف جسٹس کے خلاف 4 ججوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی شاید یہی کچھ نہ کہیں ہو جائے اور جج آ کے پریس کانفرنس نہ کرنا شروع کر دیں اور یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم ان باتوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، جو کہ نظام عدل کے لیے، پاکستان کی عدلیہ کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ججز نے ہمیشہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں دیر نہیں کی۔ وزیر اعظم کوئی بات کریں تو ان کو توہین عدالت میں بلا لیا جاتا ہے، لیکن جب پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا اور سیٹھ وقار صاحب نے جب یہ کہا کہ جنرل مشرف اگر مر بھی جائیں تو ان کی لاش کو لا کر ڈی چوک پر لٹکا دیا جائے، تو اس کے بعد ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، بلکہ وہ عدالت بھی خان صاحب نے ختم کر دی تھی اور وہ سارا کیس بھی ختم کر دیا، اور خان صاحب نے ویسے یہ کہتے ہیں کہ جناب میری جو پارٹی ہے اس کا نام تحریک انصاف ہے۔ یہ اب ایک تو یہ تحریک انصاف ہے اور یہ انصاف جو میں نے آپ کو بتایا، اب دوسرا انصاف سن لیں۔ خان صاحب جو ہے مسلسل اپنی تقریروں میں، اپنے مختلف جو خطاب وہ کر رہے ہیں ان میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کیا جائے۔ فیض حمید کا نام وہ بھی نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کے مفادات فیض حمید سے وابستہ ہیں، وہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی جانب سے جنرل فیض حمید کی بات تو کی جاتی ہے، مگر وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات نہیں کرتے۔ تو جہاں عدلیہ تقسیم ہے، اسی طرح پالیٹیشنز تقسیم ہے، اسی طرح ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان میں لوگ تقسیم ہو گئے ہیں۔ نظام عدل کا جو ادارہ ہے اس میں لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، اور ایک طرح سے ساتھی ججوں نے
چیف جسٹس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پھر بھی وہی بات کرتے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ اب انہوں نے چیف الیکشن کمشنرز اور باقی لوگوں کو بلانا ہے اور ان کے وکلا کو سننا ہے کہ جناب ابھی جو کیس چل رہا ہے اس پر تو جی آپ آئیں اور بتائیں کہ جی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے اور الیکشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جو ملکی حالات ہیں، ملکی حالات کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ججز کو بھی بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب خود ٹیلی ویژن پر آ کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے ججز پر دباؤ تھا، یہ بھی ریکارڈ سامنے ہے۔ جسٹس قیوم وہ بھی سامنے ہے، ارشد ملک صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی سامنے ہے، اور ججز کی حالیہ دنوں میں جو ٹیپس آئی ہیں ان پر کوئی انکوائری تو ہونی چاہیے نا۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہوں، غلط ہوں، لیکن اس کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے اور عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جھوٹی ہیں، جعلی ٹیپس آئی ہیں، جو آڈیو لیکس آئی ہیں، ان پہ کوئی انکوائری تو ہونی چاہیے، کوئی کمیشن تو بننا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ججز کی جانب جو ہے کوئی انگلی اٹھے تو ججز کہیں یہ جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ بہت خوبصورت جملہ کہا تھا خلیل جبران نے کہ اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف جا رہی ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں نظام عدل والوں کو ایک دفعہ پھر یہ سوچنا ہوگا اور اس طرح معاملات نہیں چلیں گے، اور جو ججز نے بغاوت کی ہے اس پر بھی سوچنا ہوگا۔ ایسے نہ ہو کہ یہ اختلافات اور آگے بڑھیں تو اس سے ملک کے مسائل بڑھیں گے، ملک میں اور زیادہ پریشانیاں بڑھیں گی، اور ہماری معاشی حالت پہلے ہی اس قابل جو ہے نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کا جو ہے ہم کوئی حل نکال سکیں، ان میں اضافہ نہ کیا جائے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں اختلافات ایسے بڑھتے گئے، ادارے تقسیم ہوتے گئے، تو پھر ایسا نہ ہو کوئی طالع آزما آ جائے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ نعرے لگاتی رہیں سڑکوں پر جمہوریت جمہوریت، اور پھر 10 سال کے کسی کو کوئی جمہوریت نہ ملے، اور پھر ججز بھی دیکھتے رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کو اور پارلیمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ جو چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار ہے، اس پر کیسے نظر ثانی کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ پھر میثاق جمہوریت ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے درمیان، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک آئینی سپریم کورٹ ہونی چاہیے جس میں تمام صوبوں کے ججز کی نمائندگی برابر ہو، تمام صوبوں سے ججز کی جو نمائندگی ہو، ججز کی جو تعداد ہو، ہر صوبے کی برابر برابر اس میں ہو، 4 صوبوں سے، اور وہ صرف آئینی معاملات سنیں۔ یہ باقی معاملات یہ سپریم کورٹ سنتی رہے، جو آئینی معاملات ہیں جیسے اب بہت سارے الجھے ہوئے ہیں، الیکشن کے کرانے ہیں، ڈیٹ کس نے دینی ہے، یہ وہ عدالت سنیں، کیونکہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے یہ متنازع ہو چکی ہے۔ موجودہ سپریم کورٹ میں جو بینچ بنائے جاتے ہیں، ابھی بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، کسی ایشو پر آج خود نوٹس لیا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا۔ تو ایسی اگر صورتحال بن جائے نظام عدل کے بارے میں، ججز کے بارے میں، تو یہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔